لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، واللہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک دیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، واللہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، جس قوم پہ بھی عذاب آیا نا، جس قوم پہ بھی عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت کیا نام ہے اللہ کا بھلا کرے، جس نبی علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، کبھی بھی عذاب نبی کے ہوتے ہوئے نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ ہے، آپ دریا نیل میں 12 آپ نے وہ کیا نام رستے بن گئے، آپ دریا نیل میں جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعونی بھی آگئے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں، کہاں سے؟ یہ نکلے ہیں دریا نیل سے، تو ایک دم دریا جو ہے وہ مل گیا، یعنی کہ دریا جب تک وہ دریا میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون غرق نہیں ہوئے، فرعونی بھی غرق نہیں ہوئے، وہ امان میں رہے۔ جب نبی نکلے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی نکلے، پھر عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا، اب وہ جو تھی نا وہ قوم، آپ کو پتہ ہی ہے وہ مرد کے ساتھ جو ہے نا معاملات کرتے تھے، گندے کام کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوط علیہ السلام آپ اپنے ایمان والوں کو لے کے نکلو یہاں سے۔ ایمان والوں کو لے کے جب نکلے ہیں تو آپ کی جورو بھی آپ کے ساتھ ہی، آپ کی گھر والی جو ہے نا وہ بھی ساتھ تھی، لیکن وہ تھی وہ کافروں کے ساتھ، اس کا ہے نا ملان کا، تو وہ جب نکلے نا وہاں سے تو پتھروں کا عذاب آنا شروع، جب تک تھے عذاب نہیں آیا، فرشتے آئے، بتایا اے لوط علیہ السلام، اے اللہ کے نبی آپ یہاں سے کوش فرمائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کا جو ہے نا کثرت فرمایا، عذاب اب ان کے اوپر عذاب آنا ہے۔ اب وہ وہاں سے نکلے حضرت لوط علیہ السلام، تو جہاں سے جب وہ نکلے بستی سے تو فرمایا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، لیکن آپ کی جو جورو تھی نا، اس جورو نے جو ہے کیا نام ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، پیچھے مڑ کر ایک دم جب چیخو پکار کی آواز ہے نا، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، جب اس طرح آواز کی نا پیچھے منہ کیا، جب پیچھے منہ کیا تو ایک پتھر آیا جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہے، وہ اس میں غرق ہو گئی، مر گئی۔ اچھا یہ اور بھی جتنے بھی عذاب آئے، اب دیکھیں پچھلی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، گناہ کرتی تھی، کچھ بھی کرتی تھی، نافرمانی کرتی تھی، سب کچھ برائیاں جتنی تھی من جملہ آج اس قوم میں، اس امت میں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا جس طرح ان کے اوپر آیا، جس طرح ان کے اوپر آیا اس طرح عذاب نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے وَعَلَمُوا، اور جان لو کہ تم میں تمہارا نبی موجود ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا اے محبوب ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے جب تک کہ تم ان میں موجود ہو، ہم ان پہ عذاب نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہو۔ اور حضور علیہ السلام کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی کرم نوازی سے، جی ہاں آپ کرم نوازی سے کیا ہے ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ جی ہاں کون سا گناہ ہے جو پہلی قوم کرتی تھی تو اس قوم میں نہیں ہے؟ بتائیں، ہر عیب جو پہلی قوموں میں ہوتا تھا اس قوم میں، اس امت میں من جملہ ہے، لیکن عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام موجود ہے نا، اس میں شاعر کہتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت،
چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بندہ اپنی اوقات نہ بولے۔ میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، جب انسان کو، جب اندھے کو آنکھیں آتی ہیں نا، اندھے کو آنکھیں آتی ہیں نا، جب سب سے پہلے وہ سہارا چھوڑتا ہے جس کے سہارے وہ چلتا ہے۔ جب اندھے کو آنکھیں آتی ہیں تو اسٹک جو ہوتی ہے نا، بلائنڈ اسٹک جو اندھے استعمال کرتے ہیں نا، سب سے پہلے وہ سہارا چھوڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی اوقات میں بولنے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کون، ہم امتی ہیں، امتی بن کے رہیں، ہم غلام ہیں، غلاموں والے کام کریں، آقا والے کام نہیں۔ آقا تو ہمارے بڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ایک جگہ پہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ارے بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو ہمیں غلام بننا ہے تو غلام رہیں، بس غلامی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں غلام بن، دیکھیں خادم بنو مخدوم بنا دیے جاؤ۔ جی ہاں خادم بنو مخدوم بنا دیے جاؤ گے۔ ہاں خدمت کرو دین کی، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی بلندی دے گا۔ یہاں پہ شاعر کتنے پیارے انداز میں خالد محمود خالد فرماتے ہیں نا، لکھ رہے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کیا کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ مدینے کی زائرین مدینہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں تو جب وہ جاتے ہیں، اگر کسی سے میری ملاقات ہو جائے تو میں پتہ کیا کہتا ہوں، میں ان کو یہ نہیں کہتا میرے لیے کچھ کھجورے لے کر آؤ، میرے لیے کچھ یہ چیزیں وہ چیزیں جو لوگ ڈیمانڈز کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر، ٹھیک ہے، ایز پر ایز کنڈیشن، جیسی آپ کی محبت کسی کے ساتھ، جیسا آپ کا جو ہے ان سے ڈیمانڈ کرنا، ٹھیک ہے، آپ کا بنتا ہو۔ میں ان کو کہتا ہوں وہ جو سفرے پہ نا، جو سفرہ بچتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، اس کے اوپر جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا، جو کھائے ہوتے ہیں لوگوں نے، کاش وہ میرے لیے تم لے آؤ یار، مجھے بس وہ چاہیے، وہ ٹکڑے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے ٹکڑوں کے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور یہ جو حضور علیہ السلام کے ٹکڑے ہیں نا، یہی کمال کے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ ماشاء صاحب سرکار کی بارگاہ میں جائیں، آپ دیکھیں گے وہاں پر فلپینی بھی آ رہے ہیں، چائنیز بھی آ رہے ہیں، جیپنیز بھی آ رہے ہیں، جگہ جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، جگہ جگہ جن کی بولی بھی کوئی نہ سمجھ سکتا نا، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا ان میں ایک ایسی بھی لوگ ہیں، ایسی مخلوق بھی ہے جو گونگے ہیں، ان کی بولی کوئی نہیں یار، بولی نہیں ان کی، بولا نا، ہاں بولی نہیں ہے، وہ دل کی بولی ہے۔ وہ جو دل سے جو آہ نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ دل کی بولی جو ہے نا ان کی، وہ پھر وہاں پر وہ اپنی فریادیں کرتے ہیں۔ ایک گونگا کیسے بولے گا، کیا کہہ رہے گا، فریاد۔ وہاں پہ تو شتربان، وہاں پہ تو جو ہے اونٹ جو ہے فریاد کرتا ہے، ہرنی فریاد لے کر آتی ہے، ان کی کیا بولی ہے بھائی، چڑیا فریاد کرتی ہے، سانپ فریاد کرتے ہیں یار، ان کی بارگاہ میں ہر کوئی فریادی ہے، ہر کوئی فریادی ایک سننے والا ہے، کل جہاں سوالی ہیں۔ خالد محمود خالد کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ پھر کیا کرنا چاہیے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں،
اور ہل جا چھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں، ارے چھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیوں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو جھکا دیا ہے وہاں، ارے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور دل کی حسرت وہ پوری فرمائے، اس طرح طیبہ ہم کو بلوائے، یا اللہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب کو مدینہ میں، ہاں دل کی حسرت وہ پوری فرمائے، اس طرح ہم کو مجھ کو طیبہ بلوائے، میرے مرشد میرے لجپال، میرے مرشد میرے لجپال، کیونکہ میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے، آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں، میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے، آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں، آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں، آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں، ان کے دربار کے اجالے کی رفعتیں ہیں بے نہا خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، اور یہ وہ سورج ہے جو، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، میرے آقا مجھ سے فرمائیں، آؤ طیبہ نگر کو آ جاؤ،